بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے بڑے کومنٹس آ رہے ہیں اور آپ لوگ بڑے اس کے بارے میں کنسرن ہیں۔ بیسیکلی یورپ کے، امریکہ کے، انگلینڈ کے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کمنٹس میں کہ کوئی جنگوں کا خطرہ ہے، کیونکہ کافی خوف و ہراس ہے اور سال 2024 خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے کوئی جنگوں کا سال ہے۔ اس حوالے سے آج میں نے بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب سے پریڈکشن لینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں جنگوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کی صحت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میری طبیعت اللہ کا شکر جی بہت بہتر ہے سر۔ جنگوں کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کی طبیعت کا پوچھا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا سر؟ بہتر ہے جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے سر۔ پچھلے دنوں خراب تھی، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ سر۔ بہتر ہے سر، باہر سے بھی لوگ کافی کومنٹس کرتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، وہ کافی پوچھتے ہیں جنگوں کے بارے میں، بڑے کنسرنز ہیں۔ کوئی کہا جا رہا ہے کہ جنگیں ہونے والی ہیں، باہر خطرات ہیں۔ سب سے پہلے میں اگر امریکہ اور روس کے حوالے سے بات کروں اور یورپ کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی جنگوں کا خطرہ ہے، یورپ کی طرف سے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سب سے زیادہ ضروری۔ بالکل۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، امریکہ کو خطرات لاحق ہیں، یہ جس طرح ہوتی ہے نا تنظیمیں دہشت گردی کی یا کوئی اس طرح کے وہ والے معاملات جو ہیں، وہ چاند گرہن کے بعد اور سورج گرہن کے بعد خاص طور پہ، ٹھیک ہے، سورج کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گورنمنٹس جہاں پہ پبلک جو ہے وہ ڈیمونسٹریشنز پہ ہے، وہاں پہ خطرات ہیں۔ امریکہ کو خاص طور پہ انٹرنل تھریٹس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ذائچے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جنگ ہے جو بھی لگی ہوئی دنیا میں، اس میں زیادہ تر حصے جو ہوتے ہیں وہ امریکن سی ٹیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے، اسرائیل اور فلسطین کی، اس میں مین بیک اپ جو امریکہ کا ہے، بالکل پوری دنیا کو پتہ ہے۔ ایسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ اس جنگ کے ایفیکٹ جو ہیں، ایک تو ان کی جو اکانومی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پلس ان کے جو الیکشنز ہیں، اور پلس امریکنز کی جو اوور آل ویلنس ہے، جو اس وقت بڑے اچھے اس میں ہے، اس میں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈاؤن جانے والی ہے، پہلے بھی ڈاؤن ہے، اور لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی جو ہے اس کے کنسرنز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگوں کی وجہ سے۔ روس کے حوالے سے اگر بات کروں، روس کا ایک تو یوکرین سے کنفلکٹ چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی برطانیہ میں بھی اس طرح کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، رشیا جو ہے وہ بکھرا ہوا سانڈ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایمز اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ یو کے کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ یو کے لیے ایک مشکل ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، جو آپ سمجھ لیں مڈ آف دس ایئر تک رہے گا، رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ رشیا کے جو نیوکس ہیں، ان کے بٹنز جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جس کا نام پیوٹن ہے، بالکل، اور وہ دماغ نہیں رکھتا اس طرح کا کہ وہ سافٹ ڈاؤن کر لے اپنے ارادوں کو۔ وہ اگر اس نے سوچا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس نے یہ کر دیا، تو جون جولائی کا مہینہ بہت زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے یو کے والوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یورپ کے کچھ پارٹس بھی افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنا بچاؤ جو ہے وہ رکھیں، وہی جو بنکرز کھدے ہیں نا امریکہ میں بھی، کہ جی وہ ایلان ماسک جو ہے وہ چلا گیا ہے، بل گیٹس بھی چلا گیا ہے، وہ سب چلا گیا یا بنوا لی ہے، اس ٹائپ کا کام جو ہے وہ یو کے میں بھی کر لینا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ کوئی نہ کوئی جو پراکسی وار جس طرح خدا نہ خواستہ وہ بھی شروع ہو سکتی ہے، یعنی کسی اور ملک کی جنگ کسی اور ملک میں لڑی جائے۔ رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے میں انگلینڈ والوں کے ساتھ یہی بات کروں گا، اپنی جو سیفٹی سیکیورٹی ہے اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ کسی بھی ٹائم پہ وہ لوگ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کافی زیادہ جو ہے نا افیکٹ ہوگا یہ دونوں گرہنوں سے۔ اچھا، پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کیونکہ الیکشنز ہیں انڈیا کے، تو مودی کوئی اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن جیسے پہلے کرتا رہا، اور مودی کچھ اس طرح کا بندہ ہے کہ پاکستان کو بھی کوئی خطرات لاحق ہیں انڈیا کی طرف سے؟ پاکستان کو خطرات لاحق ہیں انڈیا کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے۔ نریندر مودی جو ہے وہ
بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ تیسری دفعہ پھر الیکٹ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, بہت سارے چانسز ہیں ٹھیک ہے کہ آپ سمجھیں 70 to 80% چانسز ہے کہ نریندر مودی جو ہے اور اپنی عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے وہی گیمکس کریں گے یہ صاحب جو ہمارے یہاں کے سیاستدان بھی کرتے ہیں, کرنے ٹھیک کی ہے. کوشش کرتے ہیں. وہ لہذا بات ہے کہ پھڑے جاندے ہیں, ہوں پر مودی جو ہے وہ اس طرح کی انٹینشنز رکھتا ہے. اگلے 1 سے 1.5 مہینے کو واچ کیجئے گا, اچھا مودی کو نہ کوئی جو ہے نا حرکت وہ ہوں کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. اگر ایران اور افغانستان کے بارڈرز جو پاکستان اس طرف سے پاکستان کسی حد تک محفوظ ہے کہ ادھر سے بھی خطرات لاحق بالکل ہیں؟ نہیں جی, ایران کی طرف سے بھی دوبارہ کوئی انیشیشن ہو سکتی ہے اور افغانستان کی طرف سے بھول جائیں, ادھر سے کچھ نہ کچھ ود ان دا کنٹری بھی بھیج کے وہ کروا سکتے ہیں. تو ہمیں بہت خدا نخواستہ ہمیں بہت سارا خیال رکھنا چاہیے. افغانستان ہمارا جو نارتھ ہے نا جی جی. اس سائڈ سے. اب عرب کنٹریز کا اگر میں پوچھوں, اسلامی ممالک, ان میں کوئی آپس میں کوئی رفت تو نہیں چلے گی؟ مطلب آپس میں ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے, وہ کہ برقرار رہیں گے؟ وہ بھی کسی طرف کوئی جھکاؤ رکھتے ہیں؟ بھائی جان میری بات سن, جی جی 100 سالوں میں تو ہوئے نہیں, ہوں اب کوئی خاص ٹائم چلے گا؟ کوئی ایسا اچھا ٹائم نہیں ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو. اسلامی ممالک میں جیسے چل رہا ہے ویسے ہی رہے گا. یہ مسلمانوں کی پتہ نہیں تقدیر ہے اللہ نے بنائی ہے اس طرح کی, ایک ہوتے ہی نہیں ہے. علامہ اقبال بھی کہتے تھے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بالکل 100 سال پہلے وہ بھی کھپتے کھپتے, اب کہاں ہیں وہ؟ ٹھیک ہے, غریق رحمت اللہ تعالیٰ ان کو کرے. یہ کام نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ کوئی لیڈر ایسا آتا ہے نا جو, تو پھر ایسی چیز جو ہے وہ پاسبل ذاتی ہونا تو چاہیے نا, کوئی ایک بندہ کہ جو کرے اس طرح کا کام. تو وہ آئے گا ٹائم انشاءاللہ. ابھی فی الحال اگر آج کل پرسوں مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال میں ہو, ابھی ٹائم لگے گا مسلمان ملکوں کو ایک ہوتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. میں چین کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. چین کیونکہ سپر پاور بھی کہا جاتا ہے کہ ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ بننے والا ہے. وہ اپنی معیشت پہ زیادہ زور دیتے ہیں, جنگوں میں انوالو اتنا زیادہ نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ چین اسی طرح ہی چلتا رہے گا کہ وہ اب آنکھیں دکھائے گا کسی؟ چین جو ہے بہت سارے طریقوں سے آنکھیں دکھاتا ہے. ٹھیک ہے ذائچہ ان کا اگر ہم پڑھتے نا کرنٹ, وہ کسی ایسی سوچ میں ہے کہ کوئی اتحاد اس طرح کا بن جائے ٹھیک ہے کہ جس سے ان کی اس خطے میں جو مشرق کا جو خطہ ہے خاص طور پہ اس میں ان کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے. کیونکہ یہاں اس خطے میں رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے, بالکل اس خطے میں پاکستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں چودھری چیمپئن ہے. ٹھیک بالکل ہے, اور ہم پاکستانی ہیں, ہم مطلب ویلی چیمپئن ہیں. ہم کرتے بھی کچھ نہیں ہیں, ہوں اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ سارا کچھ عمل کے ساتھ زندگی بنتی ہے نا, جنت بھی جہنم بھی. بالکل ایسے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کام کرتے نہیں ہیں, دعائیں کروا لی, تویز لے لیے, دھاگے لے لیے, بابا جی نے کہا ہے جی ہو جائے گا کام ٹھیک. بھائی عمل کریں گے تو پھر کچھ بنے گی نا بات, ایسے تو نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ انڈینز جو ہیں حالانکہ اسلام سے تو دور ہیں, بالکل ایسے جو وہاں پہ ہندوازم ہے, ہاں ایک پورا پاکستان وہاں پہ بستا ہے, 25-30 کروڑ مسلمان رہتا ہے وہاں پہ. مگر یہ ہے کہ عقیدے کی کمزوری کے باوجود بھی وہ لوگ ہم سے آگے ہیں, کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ اچھا ہے. عقیدہ ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. اقبال آج مجھے یاد آ رہے ہیں بار بار, وہ کہتے جی تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب مائنڈ سیٹ دنیا کا یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی دین کو علیحدہ رکھیں, سیاست ایک علیحدہ چیز ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست کی. بالکل آپ سے بڑا سیاستدان اس کائنات میں کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے سیاست کی, آپ نے کہاں سے اٹھے اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. آج پوری دنیا میں نام ہے ہمارے آقا کا, آسمانوں میں نام ہے, جہاں جہاں پہ زندگی ہے وہاں, جہاں زندگی نہیں ہے وہاں. تو بات یہ کہ سیاست دانوں کو, خاص طور پہ پاکستان کے سیاست دانوں کو, جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کاپی کرنی چاہیے. بہرحال جو ہو رہی ہے کاپی وہ سب کے سامنے ہی ہے. ترکی نے کافی ٹائم دنیا پہ کافی حکومت کی. آپ کو لگتا ہے کہ ترکی دوبارہ کوئی جہاد کا اور دنیا کو لیڈ کرنے کا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ترکی کی طرف سے کوئی علم بلند ہوگا؟ ترکی میں تو آپ کو بات بتاؤں, پرسنلی جتنی دفعہ میں نے وزٹ کیا ہے نا, میں اوور آل جو رویہ ہے نا ان کا,
towards others. They are very good people. ٹھیک ہے Turks جو ہیں they are very good people. They have a very rich history, Islamic history جو ہے. بالکل مگر اب رویے جو ہیں وہ تھوڑے سے نئی جنریشن کو لے کے وہ روڈ ہو رہے ہیں. اس پہ ویسے ورکنگ چل تو رہی ہے طیب اردوان صاحب ہاں کی وہ ویسے. کر رہے ہیں تو he'll have to work very hard over it. کریں گے. اور پھر اس کے بعد ترکی جو ہے ایک پاکستان کے ساتھ اور دیگر کچھ اسلامی ممالک جو ہیں وہ جب اکٹھے ہوں گے, ملیشیا بھی, جی جی تو پھر اس چیز کا حصہ بڑے کلیدی طور پہ بنتا ہوا نظر آئے گا 2026 میں, 2026, by the end of 2026. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ 2024 میں ترکی کچھ نہ کچھ کرے گا. 26 2026 میں جی ہاں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.